اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 65 تک کی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی تھی، تو اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ آج 65 سے آگے 66 سے انشاءاللہ 68 یا 70 تک جتنے کم سے کم وقت میں اس کو آیت ترجمہ اور اس کے اختلافات اور کچھ ایک دو آیت کی تھوڑا سا تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج چلتے ہیں جی آیت نمبر 66 کی طرف۔ او بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا پناہ بخدا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ بولے اپنے رب سے ہمارے خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس جس بات کو تمہیں حکم دیا گیا اب اسے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے ہمیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، انہوں نے اپنے نبی سے جو فرمائشیں کی تھی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ پاک نے، یہود بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کو بہت لاڈ پیار کیا تھا۔ تو ان کی یہ فرمائشیں ہیں کہ موسیٰ اپنے خدا سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے یہ ہو وہ ہو، مطلب ایسا ہو ویسا ہو، جس طرح مطلب یہ سبزیوں کا پھلوں کا قرآن میں ذکر ہے، ادرک لہسن پیاز کہ ہمیں من سلوا بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کا وہ بھیجے تو انہوں نے بولا نہیں ہمیں اس کا مزہ نہیں آتا، ہم خود اگائیں گے، ہمیں اس کا بیج دیجئے۔ پھر وہ خود تو اس طرح بیج کا وہ خود بو کے کاشت کرتے تھے۔ تو اسی طرح گائے کا ذکر کیا اپنے اللہ سے ہمارے لیے گائے مانگو۔ تو جب گائے وہ کیا تو بولتے ہیں رنگ کیسا ہو۔ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح سے فرمائشیں تھیں۔ تو ایک مترجم کا میں نے آپ کو ترجمہ اس طرح ایز اٹ از جس طرح لکھا ہوا ہے اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو دوسرے مکاتب فکر کا مطلب کس طرح سے ہے تو اس کا بھی مطلب تم نے اس بستی کا یہ واقعہ کہ آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کہ
کی پناہ کی میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہا۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہو نہ اسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دیے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دبٹ باتی دیکھنے والے کو خوشی دینے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف بیان کر دی وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گایوں میں ہم شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پائیں گے۔ یہ اس طرح سے دونوں کا بالکل سیم ترجمہ ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل واضح اسی طرح جس طرح سے قرآن کی آیت ہے اسی طرح سے اس میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، تفسیر میں تو بالکل مختلف لکھتے ہیں، مطلب اس میں پہلے جس کا میں نے آیت بآیت اور ترجمہ کیا ہے اس میں سے میں آپ کو تھوڑا سا تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہود کے ہاں متبرک ایام میں سے اور عبادت کا دن ہے، اس دن انہیں سیر و شکار اور کام کاج کی ممانعت تھی، یعنی کہ ہفتے کے دن، جس کی وجہ سے مچھلیاں اس دن زیادہ مقدار میں سطح آب پر ظاہر ہوتی تھی۔ دریا پر بسنے والوں نے مختلف حیلے بہانوں سے اس دن بھی مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے انہیں مسخ کر دیا۔ شاید گوسالہ پرست قوم کے ایمان باللہ کا امتحان مقصود ہے کہ وہ جس گائے کو مقدس سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ یہاں سے بقرہ یعنی گائے کا قصہ شروع ہوتا ہے، جس کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ پورا ایک گائے کی ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ قصہ یہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا، قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک حصہ مقتول کی لاش پر ماریں تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور قاتل کی نشاندہی کر دیں۔ تفصیلات کا مطالبہ دراصل اس حکم کو ٹالنے کی کوشش تھی، چنانچہ آیت 71 کے آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کی امید نہ تھی، یعنی وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے پہلے قتل کا اور بعد میں گائے ذبح کرنے کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہاں آدمی کا قتل محض کلام نہیں بلکہ گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں اسرائیلیوں کے لیے تو لعال اور ان کی سرکشی و نافرمانی کا بیان مقصود ہے، اس لیے گائے کا واقعہ پہلے مذکور ہوا۔ علاوہ ازیں سبب کے عدم بیان سے ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر گائے ذبح کرنے کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے۔ قالوا اتخذوا ہزوا، احکام دین کی تبلیغ کو لوگ تمسخر قرار دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمسخر کو جاہلانہ عمل قرار دیتے تھے اور اس سے براعت کا اظہار کرتے تھے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ فذبحوها، بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ لوگ اگر حکم کی تعمیل میں مخلص ہوتے تو فوراً ایک گائے ذبح کر دیتے تھے۔ مختصراً اس کا تفسیر کچھ یوں ہے، مطلب میں بھی تھوڑا سا اپنے اس میں ایڈ کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں اس کے حوالے سے۔ جس طرح سے آج کل کے حالات میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مطلب مختلف لوگوں سے کہ کسی کو بھی آپ اچھائی کی یا نماز کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں، شریعت کے بارے میں آپ ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ الٹا ہمیں مطلب جاہل سمجھیں گے کہ یار یہ ہمارا مطلب ٹائم ضائع کرتا ہے اور مطلب فضول آدمی ہے۔
اس طرح سے باتیں آپ لوگوں کو بھی مطلب ہم سب کو سننے کو ملتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج کل کے اس دور میں بھی بہت سے لوگ مطلب نفسا نفسی کے عالم میں کسی کو بھی آپ کسی شخص کسی انسان کو بھی آپ دین کی تبلیغ کریں، خدا رسول کی حکم اور شریعت آپ بیان کریں، یہ مطلب خدا کی حکم کی نافرمانی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو وہ لوگ اس کو مطلب سنی انسنی کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج کل اس دور میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ابھی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور کسی کو بھی مطلب ابھی دین کی مطلب بالکل فکر ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی مطلب یہ پیٹ پجاری کے اس میں دن رات پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کر کے ہم یہ دنیا حاصل کر سکیں۔ وہ قوم بھی ایسے ہی تھی کہ مطلب وہ اللہ کے نبی آ کے ان کو خود بتاتے تھے، تو وہ آگے سے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ یار اس کو کیا ہو گیا، یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ عقل کل سمجھتے تھے۔ آج کل کے لوگ بھی آج کل اس دور میں بھی یہ بالکل یہ آیت ہمارے اس دور کے لوگوں پہ بالکل فٹ آتا ہے۔ تو ہر کوئی مطلب اپنے آپ کو عالم اور عاقل فالق کیا کہتے ہیں عاقل اچھا عقل مند اپنے آپ کو مطلب بڑا مطلب اسکالر، ہر کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مطلب مجھ سے کوئی عقل مند نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے ارد گرد اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کو بھی آپ نصیحت کریں، اچھا برائی سے روکیں یا اچھے کام کرنے کی دعوت تبلیغ کریں، تو بالکل وہ آگے سے مطلب ناراض بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ آگے سے بے عزتی بھی کرتے ہیں، اور الٹا ہمیں مطلب شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یار ہم نے کس بندے کو اس طرح کے بات کر دیا۔ میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے، میں پتہ نہیں بس جدھر بھی بیٹھتا ہوں تو کچھ نہ کچھ مطلب کوشش کرتا ہوں خدا رسول کے حکم کو اس میں ایڈ کر کے مطلب کچھ بیان کرنے کی۔ تو آج کل لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان 18 پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ 4 پردے دماغ کے ہوتے ہیں، 7 پردے آنکھ کے ہوتے ہیں، اور 7 پردے دل کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے پردوں کے پیچھے ہم رہتے ہیں، تو ہمیں مطلب آگے کیا ہونا ہے، اچھا قبر میں کیا ہونا ہے، قیامت میں کیا ہونا ہے، موت کس طرح آئے گا، کیسے ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عقلوں پہ مطلب ہمارے دلوں پہ ہمارے نظروں پہ پردے ہیں۔ تو آج کل یہ پردہ کچھ زیادہ ہی موٹے ہو گئے ہیں، تو لوگ بالکل ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ارد گرد میں بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت مطلب فکر کی بات ہے، کہ شاید کی بات ہے کہ مطلب قیامت قریب قریب آنے والے ہیں۔ تو اس میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آخری وقت میں ایسا ایک دور آئے گا کہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا، جیسے کہ آندھی اور طوفان سے ایک دیا کو سمجھ لیں کہ ایک موم بتی کو مطلب جلا کے اس کو بحفاظت اس پار سے اس پار لے کے جانے کے مانند ہوگا۔ اتنا سخت اور اتنا مطلب مشکل وقت ہوگا، اس ٹائم پہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا۔ اور یہ میرے خیال میں اس وقت بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ جس قسم کی بھی گناہ یا جس قسم کی بھی آپ مطلب وہ آپ کے دل میں خواہش ہے، شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں آپ کو، جو پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کی سوچ میں آتے ہیں، تو وہ آپ مطلب کرنے چاہیں تو ہر جگہ ہر وقت آپ کو وہ چیزیں میسر ہوتی ہے۔ جو گناہ کرنے کے آلات ہیں، مطلب جو بھی ہے، آپ مطلب آپ کے دل میں جو بھی سمجھیں، فرض کریں مطلب شراب ہو گیا، زنا ہو گیا، اسی طرح کا سے جھوٹ ہو گیا، مطلب جو غیبت ہو گیا، یہ چیزیں مطلب آپ کو ہر جگہ پہ دیکھنے کو بھی ملتے ہیں اور کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آج کل میڈیا کا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس کو آج کل نعوذ باللہ لوگ فخر سمجھ کے کرتے ہیں،
اور دوسرے کو مطلب کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ دیکھو یار یہ کیا پتہ نہیں یہ انسان ہے. مطلب آج کل الٹا چل رہے ہیں، جو برے حرام مطلب جتنے بھی جو شیطان کے کام ہیں ان کا نام بنتے ہیں، ان کو عزت ملتے ہیں، ان کے ایک معاشرے میں تھاٹ بات ہوتے ہیں. جو ایماندار ہوتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اچھا باادب با اخلاق ہوتے ہیں، ان کو لوگ گاز بھی نہیں ڈالتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. میں یہ کہتے ہوئے بھی مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے، ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں بحیثیت ایک اسلامی اور بحیثیت ایک انسانی معاشرہ. ہمارے لیے بہت یہ لمحہ فکریہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کوشش کریں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے اوپر فکر کریں. کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ، ہو سکے تو گھنٹہ قرآن پاک کو اور اسلام کو، خدا رسول کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایک دو دن ہفتہ آپ خود کریں گے تو اللہ پاک پھر آپ کو توفیق دے گا، اس میں شوق بڑھے گا. تو کچھ نہ کچھ مطلب ہم دنیا داری بھی ساتھ چلتا رہے گا، اور ہمارا آخرت بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے ٹھیک رہے گا اور سنور جائے گا. تو جتنا ہو سکتا ہے یہ میں آخر میں یہی پیغام ہے کہ کوشش کریں اس دور فتن میں بھی مطلب اسلام کو، خدا کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کم از کم 24 گھنٹے میں سے بھی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ان کو دیکھنے کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھ آ جائے مطلب اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. تو آخر میں یہی دعا ہے، خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس دور فتن سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں. اور جتنا ہو سکتا ہے اس دور میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں. تو اس سے بہت مہربانی ہوتی ہے اور بہت کرم ہوتی ہے. خدا آپ کو بہت سے راستے کھول دیتے ہیں دل کے، دماغ کے. تو اللہ کی طرف سے جب مہربانی رحم شروع ہوتا ہے تو پھر خود بخود جستجو پیدا ہوتی ہے دین کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کی ہمارے اندر خود بخود جستجو پیدا ہوتی ہے. تو یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے. میں خود بھی یہی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور درود شریف پڑھتا ہوں، اور قرآن کو مطلب کم از کم آدھا گھنٹہ ٹائم دے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس سے شوق بڑھتا ہے اور ہمیں اسلام کی سمجھ ملتی ہے. بات جو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے یہ دوستوں میں شیئر کریں، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور کچھ بھی غلطی کمی کوتاہی نظر آئے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی آگاہ کریں تاکہ میں اصلاح کر سکوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.